کرام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مجلس ہماری منعقد ہوتی ہے اس کا مقصد اور اس کی نیت ہمیں اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ کیوں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں صاف صاف یہ بات ہو کہ ہمارا اللہ سے اچھا اور بہترین تعلق قائم ہو جائے اور انسان ایک بہترین انسان اور اچھا انسان بن جائے کہ دنیا میں اور صفات والے تو ہیں لیکن انسان نہیں بن رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب بننا ہو تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، کوئی اللہ والا بڑا اللہ والا بننا ہو تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اور انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ۔ یعنی سب کچھ بننا آسان ہے مگر انسان کا صحیح معنی میں انسان بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ عاجز مغرب کے بعد ایک مضمون حضرت پیر صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں 2 واقعے حضرت نے ذکر کیے ہیں اس ضمن میں کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ انسان کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کہ ایک مالدار آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو چونکہ عام طور پہ مزاج یہ ہے کہ سمندر کے نہر کے کنارے رہنے میں بڑا لطف آتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کہ گھر نہر کے کنارے ہو، تو انہوں نے نہر کے کنارے گھر بنایا، اور جب کنارے نہر کے گھر بنایا تو جب گاؤں کا ماحول تھا، جب جنگل کے قریب تھا، عام طور پہ مزاج شہروں گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جانور پالنے کا وہاں مزاج ہوتا ہے، کتا پال لیا، بیل بھینس پال لیا اور کوئی جانور۔ تو انہوں نے اس کے اندر جانور بھی رکھے ہوئے تھے، مرغا بھی پالا، اس کے اندر گدھا بھی رکھا، گھوڑا بھی رکھا، اور مختلف جانور اور حیوانات کو اس میں انہوں نے پال رکھا تھا۔ اللہ کی شان کچھ دن گزرے تو مرغا مر گیا، اور جب مرغا مرا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو مرغا مر گیا ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے، وہ از خود مر گیا ہے۔ تو شوہر نے کہا اس کے خاوند نے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہے، اللہ نے کوئی بہتر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد بات آئی اور گئی، کچھ دنوں کے بعد گھوڑا مر گیا، اور بغیر کسی تعدی کے، یعنی بغیر کچھ کرے کہ گھوڑا مر گیا تھا۔ اب جب بیوی نے کہا کہ دیکھو اب تو کیا مسئلہ ہوا کہ اب از خود گھوڑا بھی مر گیا ہے، ایک سے جا کے 2 جانور مر گئے ہیں۔ اس کے خاوند کی عادت تھی، اللہ پہ یقین بھی یہ تھا، اس نے پھر آگے سے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں اور خیر رکھی ہوگی، بھلائی رکھی ہوگی۔ تو اس نے آگے سے کہا اس میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ ایک کے بعد ایک جانور مڑتے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا بھلائی اور خیر ہوگی؟ تو خاوند سن کے کہا کہ اللہ کی مرضی کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، بندے کی سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے اس کی حکمت اور مصلحت۔ اب خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رکھی ہوئی جو بھینس تھی وہ بھی مر گئی۔ اب جب یہ مری تو اب بیوی کو تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا کہ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا رکھا وہ جانور بھی مر گیا ہے۔ تو اللہ کی شان خاوند نے پھر سے جواب دیا
ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھا ہوگا، بھلائی ہوگی اس کے اندر۔ تو عورت نے کہا کہ اچھا اس کے اندر کیا خیر بھلائی ہے، 1 2 3 4 جانور مر چکے۔ تو جب عورت بولنے پہ آئے تو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اب کیا اس میں بھی بھلائی ہوگی کہ تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں؟ ابھی اس کا انتظار کرو گے کیا؟ تو خاوند نے کہا کہ اس میں بھی بھلائی ہوگی کوئی تو۔ اتفاق کی بات یہ تھی، شہر کے اندر ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا، لوٹ مار کرنے کی انہوں نے سوچی اور پورا منصوبہ بنا کے شہر کے اندر آئے لوگ اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اور جیسے شہر میں آئے تو رات کا موقع تھا، تو اس زمانے میں روشنی کا اتنا انتظام نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہے۔ ہمارے زمانے میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے اتنی نعمتیں تو پہلے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ بادشاہ کے پاس کیا ہوتا تھا، یہ تو ایسا پنکھا بھی تو ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہاں ایک آدمی ٹھہر کے پنکھا ہلاتے تھے جس سے ہوا آتی تھی بادشاہ کو، اسی کو عیش سمجھتے تھے کہ بادشاہ بڑے عیش کے اندر ہے۔ تو اب وہ بجلی کا نظم تو تھا نہیں وہاں پر، جب انتظام روشنی کا نہیں تھا تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ عموماً ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جانور ہوگا، جس جگہ سے جانور کی آواز آئے گی وہاں پر ہمیں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اب وہ آئے شہر میں اور جہاں جہاں سے جانور کی، کہیں مرغے کی آواز آئی، فلاں کی آواز آئی تو ڈاکہ ڈالا اور مال وہاں سے مال بھی لیا، سونا بھی چوری کر لیا۔ اور کتنے ایسے بدماش تھے کہ انہوں نے عورتوں کی عزت تک خراب کر دی۔ اب جب یہ ہوا، صبح ہونے سے پہلے ڈاکوؤں نے مال سمیٹ لیا اور وہاں سے ختم ہو گئے، چلے گئے۔ جب اس لوٹ مار کے قصے کی، واقعے کی خبر جب ان دونوں تک پہنچی تو خاوند نے کہا کہ دیکھو اس میں بھی بھلائی ہے۔ عورت نے کہا کہ بھلائی کیسی؟ بھلائی یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے جانوروں کے مرنے میں ہمارا نقصان ہے، حالانکہ اللہ نے اس میں ہمارا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ کیسے فائدہ؟ ڈاکوؤں کی سوچ کیا تھی کہ جس گھر سے جانور کی آواز آئے گی وہاں ڈاکہ ڈالیں گے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی جانور ہی نہیں ہے، سبھی جانور مر چکے۔ اگر جانور زندہ ہوتا ہمارے گھر میں اور وہ آواز کرتا تو ہماری بھی جان چلی جاتی، ہمارا مال بھی لٹ جاتا، نہ ہمارا سونا باقی رہتا نہ مال باقی رہتا، اور ہو سکتا کہ ہماری جان بھی ختم ہو جاتی تھی، جان بھی دینا پڑتا تھا، اتنا سب کچھ ہو جاتا تھا۔ تو جو اللہ نے بھلائی، جو فیصلہ اللہ نے کیا اس میں تو بھلائی ہے، خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح تھا۔ اس لیے اس خاوند نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس میں خیر ہے، اگرچہ کہ بندے کو سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ کہ وہ حکمت، وہ مصلحت، وہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر خدا کا فیصلہ ہے تو فیصلہ ہے۔ ایک بندے کو بڑی تمنا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہی بیٹا ہو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیٹی ہو، اس لیے کہ بیٹا دے دے اور نافرمان ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو وہ مصیبت ہو جاتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں 4 5 بیٹے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو نرا بیٹا ہونا تو کوئی نعمت والی بات نہیں ہے۔ بیٹا بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سرور ہو، تب وہ جا کے بیٹا انسان کے لیے نعمت ہو سکتا ہے۔ تب اللہ کا فیصلہ ہے جو بھی ہے، تو اللہ کے فیصلے پہ تو راضی رہنا ہی رہنا ہے۔ اب اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ فلاں کو فلاں گھر میں پیدا کر دیا، فلاں خاندان میں پیدا کر دیا، فلاں جگہ پیدا کر دیا، تو اب یہ تمنا تو انسان نہیں کر سکتا ہے کاش کہ میں فلاں قبیلے اور خاندان میں پیدا ہو جاتا۔ اگر پیدا بھی ہو جاتا تو اس قبیلے کے، اس خاندان کے جو بد کردار لوگ ہیں ان میں سے ہو جاتا تو انسان کیا کر سکتا تھا؟
اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انسان کو ہر حال میں شکر اس بات کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اسی لمحے، اسی لحظے، اسی سیکنڈ میں کتنے جنگل کے جانور بنائے دیتے اللہ نے۔ وہ جانور جنگل کا جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر جنگل کا جانور بندر ہی بنا دیتے، انسان نچا کے تماشا دکھاتا تھا لوگوں کو، ایک مداری کے ہاتھ میں ہوتے اور وہ مداری ہمیں نچاتا، لوگ دیکھ کے تماشا دیکھتے تھے، تو یہ جانور جنگل کے جانور بھی اللہ بنا سکتے تھے۔ کہیں اس وقت میں جب ہم پیدا ہوئے گندی نالی کے کیڑے کتنے مکوڑے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ پہ ہم نے احسان تو نہیں کیا کہ اللہ ہمیں انسان بنا دیجئے، کوئی درخواست تو ہم نے نہیں دی تھی، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے اور ایمان والی ماں کے گود میں پیدا کر دیا ہے اور ایمان والے ماحول میں بھی پیدا کر دیا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، ایک بادشاہ تھا۔ عموماً پہلے زمانے میں بادشاہ ہوں یا عام لوگ بھی ہوں تو شکار کا بڑا شوق ہوتا تھا، جانوروں کو شکار کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ ہمارے پاس وہ شوق ختم ہو گیا، سارے شوق گاڑی پہ ختم ہو گئے، گاڑیوں پہ شوقاں پورے ختم ہو گئے، شکار کا شوق بھی نہیں رہا۔ اب وہ گاڑی بھی کیسے گاڑیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نوجوان بچے ایسا گاڑی چلاتے، ایسا دکھتا کہ گاڑی سے پہلے انہیں جانا چاہ رہا کیا، ایسا تیز بھگاتے رہتا، ایسا دکھتے رہتا گاڑی سے پہلے میں جاتا ہوں کیا بولے، ایسا دکھتے رہتا، ویسا بھگاتے رہتا۔ ارے کوئی بات ہوئی، جانا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ارجنٹ کام نہیں، ضروری کام نہیں رہتا، لیکن گاڑی بھگاتے رہتے۔ وہ گاڑی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بندے کو ایسا کام ہے کہ گاڑی کو چھلانگ لا کے نہیں آگے جانا چاہ رہا مگر نہیں جا سک رہا بولے ایسا۔ تو وہ زمانے میں شکار کا عام مزاج تھا، ہرن پکڑنا، خرگوش پکڑ کے لانا اور پھر اور جانور پکڑ کے لانا، شکار کر کے کھانے کا مزاج تھا۔ تو بادشاہ شکار کرنے کے لیے جب نکلا تو ایک دفعہ اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ بھئی اپنے آبان و انصار بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے شکار کرنے کے لیے نکلا۔ جانور دیکھتے ہوئے جنگل میں جاتا رہا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ دیکھتے جنگل میں جانور ادھر دیکھتے، شکار کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا۔ پیچھے جو دوستاں تھے پیچھے چھوٹ گئے وہ سب لوگ، اب اکیلا تھا۔ جب اکیلا تھا تو وہاں ہوا یہ کہ اس نے جب شکار پہ تیر لگایا تو وہ تیر اس پہ لگنے کے بجائے غلطی سے اس کے انگوٹھے پہ لگا، اوپر کرنے کے بجائے تیر نیچے لگا، جس کی وجہ سے اس کے انگوٹھے پہ لگا۔ اب جیسے انگوٹھے پہ لگا تو وہ انگوٹھا زخمی ہو گیا، اس کا خراب ہو گیا۔ اب بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھا اس کی عادت کیا تھی؟ اس کی عادت یہ تھی کہ اس کی یہی عادت تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی، یہ بولنے کی عادت تھی۔ اب جب انگوٹھا زخمی ہوا، مار لگا، چلنے کے قابل نہ رہا، لنگڑ کے چلتا رہا بادشاہ، تو وزیر نے دیکھ کے وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ مجھے صحیح چلنے بھی نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں بھی اللہ کی کوئی بھلائی اور خیر ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، بیوقوف، اس کے اندر کیا بھلائی ہے، ہاں تو مار لگا ہے اور خون بہ رہا ہے، چلنے کے بھی قابل نہیں رہا، میں اتنا زور سے مار لگا، اس کے اندر کون سی خیر اور بھلائی ہے؟ اس وزیر کو پکڑ کے اپنے محل میں لے کے گیا اور جہاں سزا دی جاتی ہے اس جیل کے اندر اس کو بند کر دیا، محبوس کر دیا۔ اب وہ خاص وزیر تھا، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ روزانہ اس کو 10 جوتے مارو کہ بادشاہ کے حق میں جو برائی تھی اس کو بھلائی نظر آ رہی ہے، اس کو خیر دکھ رہا ہے، اس میں بھلائی نظر آ رہی۔ اب کہاں وزیر اور کہاں جیل کے اندر جوتے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب روز 10 جوتے لگ رہے ہیں، وہ برداشت کرتا رہا۔ اس کو جب جوتے مارے جاتے تو وہ کہتا
اس کے اندر بھی کوئی خیر اور بھلائی ہے. مزاج تھا اللہ تعالیٰ کا، اس پہ ایمان و یقین ایسی بات تھی، وہ کہتا کہ اس میں بھی کوئی بھلائی اور خیر ہے. اب 1 سال کے بعد وہ تو بغیر کسی جرم اور سزا کے، بغیر کسی جرم کے وہ مار بھی کھا رہا ہے، جیل کے اندر بھی بند ہے. اب یہ بندے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ شکار پہ نکلا. اب جب شکار پہ نکلا تو ساتھ میں یہ وزیر نہیں تھا، اکیلے ہی تھا. اب شکار کھیلتے 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 شام ہو گئی، شام کا وقت ہوا تو ادھر سے وہ لوگ جو کسی اپنے خدا کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، ان لوگوں کا قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، قبیلہ وہاں سے جا رہا تھا. ان کو بلی دینے کے لیے اپنے بھگوان کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے کسی انسان کی جان کی ضرورت تھی، کسی انسان کو جان دینے کی ضرورت تھی. ان لوگوں نے دیکھا گیا، دیکھتے رہے تو یہی نظر آیا تو بادشاہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس نے کہا اوہ کیا غضب کرتے ہو بھائی، میں بادشاہ ہوں، میرے کو پکڑ رہے تم؟ تو بادشاہ ہوں گے تم محل میں، یہاں تو کچھ نہیں چلے گا، یا تو ہمارے قبضے میں ہو تم. یہاں تو وہ نہیں چلے گا کہ تم اپنے بادشاہ میں ہوں گے، جو کچھ ہوں گے اپنی جگہ، وہ تڑم خواہ ہوں گے، تیس مار خواہ جو بھی ہوں گے اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں تو نہیں چلے گا. پکڑ لیا مضبوطی سے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندو، مجھے چھوڑ دو، میں بادشاہ ہوں، میرا ایک سلطنت ہے، میری ایک حکومت ہے، میرا خزانہ ہے، میرے فوج ہے، سب کچھ ہے. تو کہا وہ بات کی بات ہے، یہاں ہمیں اب ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ تمہاری شکل میں ہمیں مل گیا. اور جب پکڑ لیے تو رات کا وقت تھا، بند کر کے رکھ دیے. اب بادشاہ کے دل میں خیال آیا یہ کیا مسئلہ ہو گیا، کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں خامخواہ پکڑا گیا اور جان بھی جانے والی ہے. اب وہ مشورہ کرتے رہے کہ فلاں جگہ لے جانا ہے اور اس طرح ذبح کرنا ہے، اس طرح قربانی دینا ہے فلاں. یہ بندے کی بڑا صحت مند انسان ہے، ایسا لگ رہا جیسے کھا پی کے مضبوط ہے. تو تھا تو بادشاہ، تو کھا پی کے مضبوط تھا، صحت مند تھا، اور خوب طاقت و قوت کا مالک بھی تھا، زبردست تھا فربات. اب صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت کے سامنے ان کے قافلے کا جو بھی سردار تھا اس کے سامنے لایا جا رہا تھا. تو وہ بادشاہ کی چال میں تھوڑا لنگڑ کے چل رہا تھا بادشاہ. اب لنگڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تو قافلے کے سردار نے کہا کہ بھائی چیک کرو کیا ہے اس کے اندر، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے. جب سب کچھ دیکھا ان لوگوں نے تو کوئی عیب تو نظر نہیں آیا، البتہ ایک انگوٹھا جو پیر کا تھا وہ زخمی تھا، یعنی پیر کا انگوٹھا صحیح نہیں تھا، دیکھنے میں بھی صحیح نہیں تھا، اور چلنے کے اندر بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا بادشاہ. تو اس قافلے کے سردار نے کہا کہ بھائی ہم اپنے خدا کو جو نذرانہ پیش کریں گے پورا کا پورا صاف و شفاف ہونا ہے، ذرا بھی عیب نہیں ہونا ہے اس میں. اور اس آدمی کا انگوٹھا زخمی ہوا ہے اور یہ عیب دار ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اس کو ہم قربانی نہیں کریں گے. جب اس کو قربانی نہیں کریں گے تو رکھ کے کیا کریں گے، اس کو چھوڑ دو. تو چھوڑ دیا. اب بادشاہ چلے گیا خوش ہوتے ہوئے، یہ دیکھو اس میں خیر اور بھلائی ہے. اب وہ آیا واپس، اور جب واپس آیا محل میں تو وہ جو جیل کے اندر بندہ تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر کے لایا جائے میرے پاس. جب رہا کر کے اس کو سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے پوری کہانی سنائی کہ میں اکیلا چلا گیا تھا اور میری تو جان جانے والی تھی، مجھے تو انسان ذبح کرنے والے تھے، میں بچ کے آ گیا ہوں. اور تم نے جو بات کہی تھی کہ میرا انگوٹھا زخمی ہوا، میرے انگوٹھے کو مار لگا تھا، تو تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا کہ ہو سکتا اللہ نے اس کے اندر بھلائی رکھی ہے. مجھے آج سمجھ میں آیا کہ وہ اس کے اندر بھلائی ہے. اگر وہ عیب نہیں ہوتا تو مجھے ذبح کر دیتے تھے.
مطلب یہ کہ 1 سال پہلے جو تم نے بات کہی کہ اس کے اندر بھلائی اور خیر، مجھے آج سمجھ میں آیا ہے، 1 سال کے بعد سمجھ میں آیا اللہ کا جو فیصلہ پہلا تھا وہ بہترین تھا اور درست فیصلہ تھا، میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تو اب اس کے بعد کا مرحلہ دیکھو، بات میں جو بات اس نے کہی، اس نے کہا آپ سے زیادہ بھلائی اس میں میری ہے۔ جیل والے بندے نے، وزیر نے کیا کہا؟ آپ کو جتنی بھلائی نظر آ رہی نا، اس سے زیادہ بھلائی اللہ نے میرے حق میں کی۔ تو بادشاہ بولا وہ کیسا؟ وہ کیسا بولے تو انہیں سمجھایا، بھائی ایسا ہے، گزشتہ سال میں تمہارے ساتھ آیا تھا، ٹھیک ہے، گزشتہ سال میں تمہارے ساتھ آیا تھا، اس وقت میں ڈاکو وغیرہ نہیں تھے، تمہارے انگوٹھے کو مار لگا، تو میں کیا بولا اس میں بھلائی ہے، بولے تو بھلائی ہے، بولے ٹھیک ہے، تم لا کے میرے کو جیل میں ڈالے رکھے۔ اس بار کیا ہوا؟ اس بار تم اکیلے گئے، ڈاکو تمہارے کو پکڑ لیے، چھوڑے گئے کو اس لیے چھوڑے کہ تمہارے انگوٹھے کو زخم ہے، چلنے صحیح نہیں آ رہا بول کے چھوڑ دیا۔ میں تمہارے ساتھ جاتا تو مسئلہ نہ، میرا تو انگوٹھا زخمی نہیں ہے، تم سمجھ رہے تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے زیادہ میرے اندر بھلائی اللہ تعالیٰ رکھے، میرے کو ذبح کر دیتے تھے اللہ کہتے۔ تو بات دیکھیں کتنی اچھی ہے، اللہ کا وہ فیصلہ بظاہر دیکھنے میں کیسا غلط دکھ رہا، ایک انسانی ذہن کے حساب سے غلط دکھا، مگر فیصلہ تو صحیح تھا اللہ تعالیٰ کا، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا برحق ہر وقت فیصلہ صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے ذہن میں آنا بولے تو اللہ کی ہر حکمت مصلحت سمجھ میں آنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی حکمت، کسی بھی فیصلے کی مصلحت انسان کو سمجھ میں آنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا سمجھ رہا اللہ ایسا کئی کو کرے میرے کو سمجھ میں آنا، میرے ساتھ ایسا کئی کو کر رہے ہیں سمجھ میں آنا، اس کے ساتھ ایسا کئی کو کر رہے ہیں میرے کو سمجھ میں آنا، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، میں نہیں کھایا تو اللہ کھلا سکتے کیا؟ اللہ اس بات پہ قادر ہے کیا؟ میں نہیں کمایا تو اللہ میرا پیٹ بھرتے کیا؟ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کیا؟ انسان ہے، اللہ کی آزمائش کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ایسا کرتے کیا میں دیکھتا ہوں بول کے نہیں بول سکتا انسان، اس لیے کہ اللہ امتحان لیتے، بندہ اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا۔ یہ بات غلط ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں دیکھیں گے اللہ ایسا کرتے کیا بولے تو وہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ کا امتحان لینا چاہ رہا، اللہ کا امتحان بندہ تو نہیں لے سکتا، اللہ بندے کا امتحان لیں گے، آزمائش اللہ تعالیٰ بندے کی کریں گے ہر جگہ پر۔ اور اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہر حکمت مصلحت انسان کو سمجھ میں آنا بولے تو ضروری نہیں ہے، اور بغیر سمجھ میں آئے کہ فیصلے پہ راضی رہنا یہی ایمان ہے۔ سمجھ میں آئے تو ہر ایک بندہ سے، لیکن سمجھ میں نہیں آئے تب بھی سمجھنا ہے۔ ہمارے چھوٹے ذہن اور چھوٹی عقل میں اللہ کا فیصلہ، ہمارے اس کی حکمت مصلحت سمجھ میں آنا، اس کی مثال ایسی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے سنار کے ترازو میں پہاڑ کو تولنا۔ تو سمجھداری بولیں گے بیوقوف ہے رے، بولتے ہیں عقل نہیں ہے رے، اس کا معیار الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کو سونا بولے تو سونا تولنا رہتا، پہاڑ تولنے کا الگ رہتا، سونا تولنے کا الگ رہتا۔ اللہ کی حکمت مصلحت پہاڑ کے جیسا ہے، تیری عقل بہت چھوٹی ہے، اس میں ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، جو ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلے پہ۔ اب یہ جو مجلس ہماری ہے، اب تو 2 مہینے کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے، یہ مجلسیں ظاہر سی بات ہے ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے، ہم اعمال میں کمزوری آتے رہتی، انسان کو تھوڑے تھوڑے دن کے بعد جگانے کے لیے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے، ایک سلسلہ بھیجے نا، نبی کو بھیجے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجے، بلکہ ایک وقت میں کئی نبی آئے بنی اسرائیل کے، کئی نبی ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ وہ سب کیوں ہوتے تھے؟ انسان کو ایسا زندگی سے اٹھانے کے لیے۔ کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
جینے کے لیے نہیں آئے ہیں. مومن جینے کے لیے نہیں ہے، مرنے کے لیے ہے. کافر جینے کے لیے جیتا ہے، مومن مرنے کے لیے جیتا ہے. کافر کس لیے جیتا ہے؟ اس لیے جیتا ہے کہ اچھا جیوں. مومن اس لیے جیتا ہے کہ اچھا مروں. ہے نا؟ یہی تو انسان کی تمنا. کیا تمنا ہے؟ آرزو انسان کی کیا ہے کہ میں مدینے میں مروں. یہ آرزو ہے نہیں؟ اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. سب تو دعا بھی کرتے رہتے ہیں، کسی سے دعا بھی کرواتے رہتے کہ اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرمائے. وہ تو سانحہ حادثہ پیش آیا. اللہ ان سب شہداء کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہو یا کسی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی ہو. بظاہر دیکھنے میں ایک حادثہ، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اور واقعتاً ایک گھر کے اتنے افراد اگر انتقال کر جائیں ایک ہی وقت میں تو وہ بات بہت بڑی ہے، بہت صدمے والی ہے، تکلیف والی بات ہے، غم والی بات ہے کہ پورا کا پورا خاندان لٹ گیا ہو. لیکن اس کا اچھا پہلو بھی ہے. اس کا اچھا پہلو کیا ہے؟ نبی کا گھر ملا ہے، نبی کا در ملا ہے. نبی صحابہ کرام، جہاں ہزاروں صحابہ کرام ہیں، پتہ نہیں کس صحابی کے پہلو میں لٹایا گیا ہے. ہم چاہ کے بھی کیا ہے نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کے لیے چاہا ہے. نہیں، نبی کے جہاں نبی کے قدم لگے، ابو بکر کے قدم لگے ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجمعین، کیسے کیسے صحابہ کرام کے وہاں قدم لگے، ان کی زندگی گزری، وہاں انہوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں، اور اس نبی کے شہر میں انتقال کر گئے اور وہیں ان کو دفنایا گیا. کیا پتہ پاس میں کون سے کتنے بڑے صحابی ہیں، اس پہلو میں کون سے صحابی ہیں، اور سرہانے کون سے صحابی ہیں، دائیں بائیں کون سے صحابی ہیں. ہم اتنی امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کر دے. اس سے تو بڑی دولت نہیں ہے. معافی تو سب سے بڑی دولت ہے. انسان اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اگر یقینی طور پہ کسی کو معلوم ہے تم مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتے تو کون بھی دنیا میں رہنا پسندیش نہیں کرتا. یہ کیا دنیا میں ہے بھائی؟ ہم جس دنیا میں زندگی گزاریں کئی کی دنیا ہے. محنت کر 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 کے کھانے کی عمر آئے تو صحت ساتھ نہیں دیتی. جوانی میں پیسہ نہیں رہتا. عجیب و غریب دنیا ہے. جوانی میں پیسہ نہیں رہتا، بڑھاپے میں پیٹ نہیں رہتا کھانے کے لیے. خود ہی سے کھائیں گے بول کے بولے تو پیسہ خوب رہتا. اپنے کو بھی ریٹائرمنٹ کے بھی لاکھوں کروڑ لاکھوں روپے آگے رہتے، وہ بچہ بھی کماتے رہتا، یہ بچہ بھی کماتے رہتا، پیسہ خالی ایسا کھول کے دیکھ اکاؤنٹ میں زیرو زیرو بڑھ کے رہتے، بڑھتے رہتے لاکھ، ایک زیرو بڑھ گیا، دو زیرو بڑھ گئے، خالی وہ خرچ ہوتے نہیں رہتے. کھائیں گے رے اللہ بولے تو عمر ختم ہو جاتی، ادھر زندگی ختم، ادھر دیکھے تو آمدنی خوب رہتی. ایسی زندگی میں رہ کے فائدہ بھی کیا ہے؟ ایسی دنیا میں رہ کے بھی فائدہ کیا ہے؟ جب جوانی رہتی، طاقت رہتی، قوت رہتی، جب اچھا عیش کریں گے بولے تو جیب میں پھٹی کوڑی نہیں رہتی، دیکھے تو خالی ہلتے رہتے، کیا بھی نہیں. کون تو بھی دوست آیا تو کاٹیں گے بول کے رہتا. کتنے لوگ رہتے ہیں نوجوان دوستاں، ارے انہیں مثال کے طور پہ ارے شکیل آ رہا کہتے رہے سعودی سے بولے تو ہاں پوری ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ادھر کی. آ رہا کہتے بولے تو کیا کیش کر لینا ہے، کہاں سے کیش کر دے، ایئرپورٹ سے کیش کر دے، اس کو پورا پلان بنا کے. 2 سال کے بعد آیا باپ خوب کما رہا تو بول کے، اب اس کو جو کاٹتے صبح شام بیچارہ، انہیں بھی باہر سے آتا، اب انہیں بھی بولیں گا نہیں کھلا تو عزت جائیں گے، رہتا کہ نہیں رہتے کہ بغیر انہیں بھی صبح کو سونے کی عادت 5 بجے تک، اب انہیں بھی آ کے سو گئے 5 بجے اٹھتا. اب ہوتے سو حالت دیکھو، 5 بجے اٹھتا، شام کے 5 بجے اٹھ کے کیا کریں گا، نئی گاڑی رہتی پہن کے کر کے، نئے ڈریس، دوستوں کو ڈال لے کے بریانی وغیرہ کھلا لے کے مست مزے میں رہتا. یہ ہماری زندگی ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے.